بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج کتابت کورس کا سبق نمبر 11 ہے۔ اس سبق کے اندر ہم آپ کو مطالعے کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹس اور کچھ اہم باتیں اور کچھ اہم طریقے اور ٹپس بتائیں گے جن کی وجہ سے آپ اپنے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کو بھی مطالعے میں مشکل پیش آتی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس کے اندر ہم آپ کو کچھ گر بتائیں گے جن کی وجہ سے آپ اپنے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ مطالعہ کرتا ہے، اکثر بندے مطالعہ کرتے ہیں، لیکن مطالعہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے مطالعہ کریں جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو اور آپ کو فائدہ دے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس کے اندر ہم آپ کو کچھ گر اور کچھ ٹپس اور کچھ طریقے اور کچھ راستے بتائیں گے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں۔ کتابت کورس، درس قرآن و حدیث کورس اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کا مکمل کورس ہم اس اپنے چینل پر کرائیں گے، اور ساتھ ساتھ اسلامی وظائف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹس ضرور کر کے ہم سے رابطہ کریں، ہم سے پوچھیں، ہم انشاءاللہ اس کو پوری حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ تو سامعین، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ اگر آپ کو مطالعے کے اندر مشکل پیش آتی ہے، آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر کوئی چیز بیٹھتی نہیں ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کچھ گر بتائیں گے، کچھ طریقے بتائیں گے، کچھ ٹپس اور پوائنٹس بتائیں گے جن کی وجہ سے آپ اپنے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ ایسا مطالعہ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو پہلا ٹپس، پہلا پوائنٹ جو آپ کے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتا ہے، پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ انتخاب کتاب کریں۔ جب تک آپ کتاب کا انتخاب نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا۔ آپ کبھی ایک کتاب کو اٹھائیں گے، کبھی دوسری کتاب کو اٹھائیں گے، کبھی تیسری کتاب کو اٹھائیں گے۔ جب تک آپ کتاب کا انتخاب نہیں کریں گے اس وقت آپ کا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا۔ اگر آپ اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر کتاب کا انتخاب کریں کہ میں نے اس وقت کون سی کتاب پڑھنی ہے۔ اس سے آپ کا بہت ٹائم بچ سکتا ہے۔ تو دوسری چیز جو آپ کے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انتخاب کتاب ضروری ہے اسی طرح انتخاب وقت بھی ضروری ہے۔ آپ پہلے اپنے مطالعے کا وقت نکال لیں، چاہے دن کا ہو چاہے رات کا ہو، جو وقت آپ کے لیے آسان ہو وہ وقت آپ نکال لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ وقت نہیں نکالیں گے تو آپ بالکل اپنی دنیا جہان کے تمام کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ مطالعے کے لیے بیٹھیں۔ اگر آپ مطالعے کے لیے فراغت نہیں حاصل کر سکتے، اگر مطالعے کے لیے آپ فری نہیں ہو سکتے تو آپ مطالعہ بالکل نہ کریں۔ آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعے کے ساتھ ساتھ کبھی تو آپ موبائل پر ڈیٹا یوز کرتے ہیں، اور کبھی آپ سٹیٹس چیک کرتے ہیں، اور کبھی نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں، اور کبھی SMS چیک کرتے ہیں، کبھی ایک چیز کی طرف توجہ جاتی ہے، کبھی دوسری چیز کی طرف توجہ جاتی ہے۔ تو یہ مطالعہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں دے گا، یہ مطالعہ آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مطالعے کو صحیح ٹائم نہیں دے رہے، صحیح وقت نہیں دے رہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ مطالعے کے لیے بیٹھیں تو یہ مطالعہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آپ جو کچھ پڑھیں گے آپ کا دل و دماغ اس کو قبول بھی کرے گا، اور آپ اپنے مطالعے کے لیے آسانی بھی پیدا کر سکیں گے۔ اور تیسری چیز جو آپ کو مطالعے کے اندر کام آئے گی، جو آپ کے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مطالعے کا مقصد اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مطالعے کا مقصد ذہن کے اندر نہیں رکھتے تو جب تک آپ کے ذہن کے اندر مطالعے کا مقصد نہیں ہے اس وقت تک آپ کو مطالعہ کچھ فائدہ حاصل نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے کہ میں کس مقصد کے لیے مطالعہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں، اصلاحی کتب بہت موجود ہیں۔ اگر آپ تقریر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کون سی کتب، آپ مقصد اپنے ذہن کے اندر رکھیں، آپ کس مقصد کے لیے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ کے ذہن کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے وہ مطالعہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے تیسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مطالعے کے اندر آسانی پیدا کیسے کریں، اس طریقے سے آپ اپنے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مطالعے کا مقصد اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں۔ اور چوتھا پوائنٹ
جو آپ کے مطالعے کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا مطالعہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ مطالعہ کے اندر دلچسپی، اگر آپ کو مطالعے کے اندر دلچسپی نہیں ہے تو آپ مطالعہ کرنا اس وقت آپ مطالعہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی اس وقت آپ کو یہ مطالعہ کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ فائدہ ہمیشہ وہی چیز دیتی ہے جو دلچسپ ہوا کرتی ہے۔ اگر دلچسپی نہیں ہے تو آپ پھر کبھی ادھر توجہ کریں گے کبھی ادھر توجہ کریں گے، ایک دو سطریں پڑھنے کے بعد آپ دوسری طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر ایک دو لائنز پڑھنے کے بعد آپ تیسری طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو یہ مطالعہ بھی آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھنے والا نہیں ہے، اس مطالعے کو بھی آپ کے دل و دماغ قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ مطالعہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، چوتھی چیز جو آپ اپنے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو مطالعے کے اندر دلچسپی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ کو کس چیز سے دلچسپی ہے، آپ انہی کتب کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو صرف نحو کے اندر دلچسپی ہے تو آپ صرف نحو کا مطالعہ کریں، اگر آپ کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ دلچسپی ہے تو آپ فصاحت و بلاغت کا مطالعہ کریں، اگر آپ کو جغرافیہ کے ساتھ دلچسپی ہے تو آپ جغرافیہ کا مطالعہ کریں، آپ اگر 10 قرآن حدیث کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ تفاسیر و احادیث کا مطالعہ کریں، اگر آپ فن کتابت کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، تقریر سیکھنے کے اندر یا تقریر کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو پھر میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ کتب بتاتا بھی رہوں گا، تو آپ کو تفاسیر کے اندر، احادیث کے اندر اور شان صحابہ، مقام صحابہ، فضائل و مناقب صحابہ، سیرت صحابہ، سیرت مصطفیٰ، فضائل و مناقب ازواج مطہرات، اولیاء اللہ کے احوال، اس طرح کی کتب جو ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کتابوں کے لیے آپ کو کون سی کتب خریدنی چاہیے اور کن کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور کون ان کتابوں کے نام آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جو آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ تو جو چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ اس کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر اس ٹپس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ یہ مطالعہ بھی مفید ثابت ہوگا۔ تو آپ اپنے مطالعے کے اندر دلچسپی پیدا کریں، اور پانچویں چیز جو آپ کے مطالعے کے اندر مفید ثابت ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مطالعے کو قلم بند کریں۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہمیں سب کچھ یاد نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں کچھ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور کچھ یاد نہیں ہوتی۔ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں دلچسپی نہیں ہوئی مطالعے کے اندر۔ جب ہمیں دلچسپی ہوگی، ہم ہمیشہ مطالعہ کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا دل و دماغ مطالعے کو قبول کرنے کی صلاحیت پکڑے گا۔ جب ہمارے دل و دماغ کے اندر مطالعے کو قبول کرنے کی صلاحیت آئے گی پھر ہمیں اکثر چیزیں یاد ہو جایا کریں گی۔ شروع کے اندر آپ کو ہر چیز یاد ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی مطالعہ شروع کر رہے ہیں، شروع کے اندر آپ کو مطالعے کے اندر 2-3 سطریں بھی یاد ہو گئی، آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے، آپ کو مطالعہ فائدہ دے گا، کیونکہ شروع کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ کا دل و دماغ قبول کرے۔ آہستہ آہستہ عادت بنانی پڑتی ہے۔ آپ ہمیشہ مطالعہ جاری رکھیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ مطالعہ مفید ثابت ہوگا اور آپ کا دل و دماغ بھی اس مطالعے کو قبول کرے گا۔ اور اگر کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو آپ اس پوری چیز کا مطالعہ کر لیں۔ مطالعہ کرنے کے بعد میں نے پہلے بھی ایک سبق کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آپ قلم اور پنسل اور ساتھ ساتھ آپ کاغذ یا کاپی یا رجسٹر آپ اپنے ہاتھ کے اندر رکھیں، یعنی نوٹ بک اور پنسل آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جو چیز آپ کو یاد نہیں ہوتی آپ فوراً اس کو قلم بند کر لیں۔ اگر آپ موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی نوٹس بکس ہوا کرتے ہیں، تو آپ ان کے اندر ان کو ہیڈ لائن کر لیا کریں اور وہاں ان کو لکھ لیا کریں۔ تو جب آپ اہم پوائنٹس لکھ لیا کریں، جب آپ کی نظر ان اہم پوائنٹس پر پڑے گی تو آپ کو پورے کا پورا خاکہ آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا، آپ نے جو کچھ پڑھا ہوگا۔ تو اس 5ویں ٹپس کی وجہ سے بھی آپ اپنے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اور اس ٹپس پر آپ عمل کرتے ہوئے، اس پوائنٹ پر آپ عمل کرتے ہوئے مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مطالعہ بھی مفید ثابت ہوگا۔ چھٹی چیز جو آتی ہے اس مطالعے کے اندر جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مطالعے کے ایسے ماحول کے اندر مطالعہ کریں جو آپ کے لیے پرسکون ہو، جہاں بالکل خاموشی ہو، سناٹا ہو، آنا جانا، وہاں لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو اور روشنی کا مناسب انتظام ہو۔ آپ ایسی جگہ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ مطالعہ مفید ثابت ہوگا، اور اس پوائنٹ پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو چھٹی چیز ہے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے ماحول کے اندر مطالعہ کریں جو آپ کے لیے پرسکون ثابت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی آمد و رفت ہو اور آپ کی طرف انہی کی طرف متوجہ ہو اور آپ مطالعہ بھی کرتے رہیں
اور لوگوں کا آنا جانا بھی دیکھتے رہیں تو یہ مطالعہ آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا، آپ کے دل و دماغ کے اندر نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ بھرپور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو دل و دماغ کے اندر، آپ کا دل و دماغ اس چیز کو قبول کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے آج مطالعہ کا صحیح طریقہ سیکھ لیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مطالعہ کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ان ٹپس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے مطالعہ کو مفید ثابت کر سکتے ہیں، آپ اپنے مطالعے کے اندر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹس میں رابطہ کریں، انشاءاللہ میں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالوں گا۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔